نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، درس قرآن.com کے خوبصورت پلیٹ فارم پر آج قصص القرآن کی 39ویں نشست ہے۔ آج کی نشست میں ہم بات کریں گے ایک ایسے پرندے کی کہ قرآن مجید نے جس کا ذکر کیا ہے سورہ نمل کے اندر۔ یہ پرندہ ہے ہدہد، انتہائی معزز پرندہ ہے، محترم پرندہ ہے، اور یوں سمجھیں کہ دربار حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتہائی زیادہ عقلمند اور دانا پرندہ، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خواص میں شامل تھا۔ بعض لوگوں کو آپ نے مختلف ڈیوٹیاں دی ہوئی تھی اور وہ ان ڈیوٹیوں کو سر انجام دیتے، یعنی کام پر لگایا ہوا تھا تو وہ اپنا کام وقت پر کرتے۔ انہی میں سے ہدہد تھا، اور ہدہد کو یہ ڈیوٹی سونپی گئی تھی کہ وہ لشکر کے جانے سے پہلے پانی کو تلاش کرتا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ ایک مہندس پرندہ تھا، ایک انجینئر پرندہ تھا حضرت سلیمان کے لشکر کا۔ یہ پہلے جاتا، اللہ تعالیٰ نے اسے یہ خاص ملکہ عطا فرمایا ہے کہ یہ اپنی اڑان میں ہی، فضا میں ہی، بلندی میں ہی زمین کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس کی کتنی گہرائی میں پانی ہے، پانی کہاں پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر عجیب و غریب ملکہ اس پرندے کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ پرندہ ہمیشہ لشکر سے پہلے اڑتا اور جاتا بیابانوں میں، صحراؤں میں، جہاں پانی کی موجودگی کا اسے معلوم ہوتا تو وہیں لشکر پڑاؤ ڈالتا، لشکر کے پڑاؤ کا انتظام کیا جاتا، یہ آ کر اس کی خبر دیتا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تمام خواص کا جائزہ لیا، دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ قرآن کریم کے اندر ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ مَكَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ بھائی ہدہد کہاں ہے؟ اور فرمایا کہ ہدہد غیر حاضر ہے، جب وہ آئے گا سزا کے طور پہ یا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا یا اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اتنے میں ہدہد نمودار ہوا۔ اس سے پہلے کہ اسے کوئی سزا دی جائے، ہدہد سے پوچھا بھائی کہاں سے آئے ہو؟ تو ہدہد نے ایک زبردست سٹوری سامنے رکھی۔ ہدہد نے کہا کہ آج میں بہت دور نکل گیا تھا، میں ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں میں نے ایک قوم کو آباد دیکھا، اور ایک قوم آباد ہے لیکن وہ قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ سورج کی بندگی کر رہے ہیں، سورج کی عبادت کر رہے ہیں، لہٰذا وہ مشرک ہیں، اور اس قوم کا میں پورا پتہ لگا کر آیا ہوں، دیکھ کر آیا ہوں۔ اس کے حالات اور واقعات بیان کیے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے مکمل اس کی وہ کہانی، وہ سٹوری سنی، تو حضرت نے ایک خط جاری کیا اس قوم کی سربراہ ملکہ کے نام، جسے ملکہ سبا کہا جاتا ہے۔ وہ خط بھی ہدہد کو دیا کہ یہ خط لے جاؤ اور اس تک پہنچا دو۔ اب جو پرندہ اب تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک انجینئر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا، اب اس پرندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرمائی کہ وہ صرف انجینئر ہی نہیں تھا بلکہ سفیر کا کام سر انجام دے رہا تھا، قاصد بن چکا تھا۔ سفارتکاری کے لیے ایک پیغمبر کی طرف سے ایک قوم کی سربراہ ملکہ کے پاس خطوط لے کر یا خط لے کر پہنچا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ہدہد کی عظمت کو بیان کیا۔ پھر ہدہد کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کچھ خاص جانوروں کو، یعنی حیوانوں کو جنت میں بھیجیں گے، جس طرح اصحاب کہف کا کتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مینڈا جو حضرت اسماعیل کی جگہ ذبح ہوا ہے، اس طرح دیگر بہت سارے دیگر حیوانات ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے ہدہد ہے، کہ ہدہد کو قیامت کے دن جنت میں بھیجا جائے گا۔ یعنی یہ ہدہد کے لیے اعزاز ہے، کسی اور پرندے کے حوالے سے نہیں ہے، اور نہ ہی حیوانوں کو
جتنی بھی یہ حیوانات ہیں ان کی اس سے آگے کی کوئی زندگی ہے، بلکہ اسی دنیا میں ہی یہ ان کی یہی زندگی ہے، یہی جئیں گے، یہ انسانوں کے نفع رسانی کے لیے ہیں، فائدے کے لیے ہیں۔ دنیا ختم ہوگی تو یہ ساری مخلوقات ختم، اس کے بعد کوئی ان سے حساب و کتاب نہیں ہے۔ لیکن ہدہد آخر میں اللہ رب العالمین سے جنت عطا فرمائیں گے، اور اس ہدہد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ملکہ سبا کو پہنچایا، اور پھر اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا۔ تو اس طرح بعض واقعات جو پرندوں کے یا حیوانوں کے قرآن نے ذکر کیے ہیں وہ بھی کسی مقصد کے تحت ذکر کیے ہیں۔ قرآن مقصد کے بغیر کسی چیز کو بیان نہیں کرتا، تو ہدہد بھی کبھی جو یہ ذکر ہوا قرآن میں یہ ایک مقصد کے تحت ذکر ہوا، وہ مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہدہد کو یہ شعور دیا کہ وہ حضرت سلیمان کو جا کے خبر دیں کہ ایک قوم غیر اللہ کی پرستش میں مبتلا ہے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تک توحید کی دعوت کو پہنچایا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کے واقعات سے نصیحت اور عبرت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com